السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس شریعت کے معارض یعنی مخالف نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں سائنس یعنی تجربات اور مشاہدات پر قائم علم کو شریعت اسلامیہ کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک فکری مغالطہ یعنی غلط فہمی ہے۔ اسلام عقل، علم اور غور و فکر کا دشمن نہیں بلکہ داعی یعنی بلانے والا ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو سوچنے، سمجھنے اور کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سائنس کو اس کے دائرے یعنی حد سے نکال کر عقائد اور غیبی حقائق یعنی جو نظر سے پوشیدہ ہوں کا فیصلہ کرنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور شریعت کے میدان الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان تعارض یعنی ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ سائنس کا دائرہ تجربات اور مشاہدات یعنی آنکھوں سے دیکھے اور آزما کر پرکھے گئے امور تک محدود ہے۔ سائنس صرف انہی چیزوں پر گفتگو کر سکتی ہے جو حواس یعنی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہوں، جبکہ عقل یعنی سمجھنے کی قوت کا دائرہ سائنس سے وسیع ہے۔ عقل وہاں سے کام شروع کرتی ہے جہاں تجربہ اور مشاہدہ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور شریعت کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی شریعت ان حقائق کی خبر دیتی ہے جو عقل انسانی یعنی انسانی سمجھ کی پہنچ سے باہر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی یعنی اللہ کا پیغام، نبوت، فرشتے، آخرت، جنت اور جہنم۔ پس سائنس، عقل اور شریعت تینوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ عقل ان کے درمیان فاصل یعنی حد مقرر کرنے والی اور حائل یعنی پردہ ہے۔ جب ہر ایک کی حدود جدا جدا ہیں تو باہمی تعارض یعنی آپس کی ٹکر کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید سائنس نے مادیات یعنی مادی چیزوں اور طبیعیات یعنی فطری قوانین کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ صنعت و حرفت یعنی کاروبار و کاریگری، روشنی اور بجلی کی ایجادات نے دنیا کو سہولتوں سے بھر دیا۔ اسلام ان ترقیات کا منکر نہیں بلکہ ان کو اللہ کی نعمتیں مانتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس کی ان ترقیات سے شریعت اسلامیہ کا کون سا مسئلہ باطل یعنی غلط ثابت ہو گیا؟ کیا عقیدہ توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا باطل ہو گیا؟ رسالت یعنی انبیاء کی سچائی کا انکار ثابت ہو گیا؟ دعوی نبوت غلط ثابت ہو گیا؟ عقیدہ آخرت ناقابل قبول بن گیا؟ اگر ایسا ہے تو آزاد خیال حضرات مہربانی فرما کر واضح فہرست پیش کریں کہ شریعت کے فلاں فلاں عقائد جدید سائنسی تحقیقات سے باطل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ دلیل اور برہان یعنی مضبوط ثبوت بھی دیں۔
صرف کسی یورپی مفکر یا فلسفی کا قول نقل کر دینا دلیل نہیں بنتا، دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، محض اقوال کافی نہیں ہوتے۔ چند جرمن یا فرانسیسی ڈاکٹروں اور فلسفیوں کے خیالات نقل کر دینے سے حق ثابت نہیں ہو جاتا۔ افسوس کہ ہمارے بعض آزاد اور روشن خیال بھائی چند یورپی مصنفین کے اقوال یاد کر کے خود کو علوم جدیدہ کا ماہر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ صرف خوش فہمی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا ہے، علم نہیں۔ اسلام نے کبھی عقل اور علم سے ٹکر نہیں لی، بلکہ عقل کو اس کی حد میں رہ کر استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہی حکمت یعنی دانشمندی ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ، سائنس تجربات و مشاہدات تک محدود ہے، عقل اس سے آگے سوچتی ہے، اور شریعت ان حقائق کی رہنمائی کرتی ہے جو عقل سے ماوراء یعنی اوپر ہیں۔ جب ہر ایک کا میدان الگ ہے تو سائنس اور شریعت میں تعارض یعنی ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام نہ سائنس کا دشمن ہے اور نہ ترقی کا مخالف، بلکہ گمراہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سائنس کو عقیدے کا حاکم بنا دیا جائے۔ دعا: اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ، سچی عقل اور درست بصیرت عطا فرما، ہمیں دین اور دنیا دونوں میں اعتدال یعنی درمیانی راستہ نصیب فرما، اور ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔